اس کا ذمہ دار کون ہوگا سر؟ جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کی ایک پالیسی ہوتی ہے تو کبھی وہ درست ہوتی ہے حالات کے مطابق، کبھی وہ غلط ہوتی ہے حالات کے مطابق۔ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کبھی اپنے کشمیری بھائیوں کی کھل کر مدد کی ہے تو اسی وقت پھر ہندوستان آپ سے بات چیت کرنے پر بھی آمادہ ہوا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جب جب کشمیری جا رہے تھے سری نگر کی طرف اور اگر کچھ لشکر ان کی مدد کر رہے تھے تو بالکل ٹھیک کر رہے تھے، کوئی اس میں غلطی نہیں تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کبھی بھی کشمیریوں کی مدد کی ہے تو بالکل ٹھیک کر رہے تھے، کوئی اس میں غلطی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کسی ساتھ والے ملک میں کوئی کام ایسا ہو رہا ہے جو کہ ہم نے ان کی مدد نہ کی تو ہمارے اوپر اس کا پرابلم آئے گا، تو اس لحاظ سے، لیکن پھر جب وقت بدلتے ہیں، چیزیں بدلتی ہیں، تو آپ کو اپنی پالیسیز چینج کرنی پڑتی ہیں۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اگر آپ یہ کام اس وقت کر رہے تھے 1950 میں تو اس وقت بھی غلط تھا ایکسکیوز می، اور آج بھی غلط ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اور یہ آپ کے بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، دنیا کا کون سا ملک ہے جو کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کا استعمال نہیں کر رہا آج؟ امریکہ نے بہت اچھا۔ کیا کیا سیریا میں، جو لوگ یمن میں کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، جو افغانستان میں ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں، ISIL کون ہے، یہ لوگ کدھر سے آئے ہیں، کون ان کی کر رہا ہے؟ تو میرے بھائی، آج کل کی جنگیں لڑنے کا یہ، اور ابھی کون کر رہا ہے گلگت بلتستان میں ان کا استعمال، کون کر رہا ہے بلوچستان میں ان کا استعمال؟ تو یہ میرے اوپر حرام ہے، آپ کے لیے حلال ہے، امریکہ کے لیے حلال ہے، روس کے لیے حلال ہے، ہندوستان کے لیے حلال ہے، میرے لیے حرام ہے۔ لیکن کچھ کوتاہ اندیش لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے اس کو، اس لیے کہ لوگوں کے پریشر میں آ کے، اور یہ نہیں ان کو کہا کہ تم بھی یہ کر رہے ہو، تم اپنا کام سے کام رکھو، ہم جو اپنے لیے مناسب کرتے ہیں کریں گے۔ میں آج بھی اس چیز کا حامی ہوں کہ جو کچھ ہندوستان ہمارے ساتھ کر رہا ہے ہمیں پورا حق حاصل ہے کہ ہم اس سے بڑھ کے ان کے ساتھ کریں، اور ہم یہ کر سکتے ہیں۔ آج کل ان کے حالات ایسے ہیں کہ ہم ذرا سا بھی کریں تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے لوگ کیوں اچھا بچہ بننے کے چکر میں، اچھے بچوں کو یہاں کوئی انعام نہیں ملتا۔ یہ دنیا فاختاؤں اور کبوتروں کی جگہ نہیں ہے، یہ شیروں اور چیتوں کی جگہ ہے۔ اگر آپ نے زندہ رہنا ہے تو آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے انٹرسٹ کو آگے بڑھانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا پڑے گا۔ بہت زبردست بات کی سر آپ نے۔ اچھا سر، یہ ایک بات بتائیے کہ کیا یہ جو ابھی بیان دیا ہے آرمی چیف نے، کسی دباؤ میں دیا گیا ہے یا واقعی جس پالیسی کو آپ ٹو نہیں کر رہے ہیں، بہت واضح آپ نے آج بیان دیا ہے کہ جو بھارت نے ہمارے ساتھ کیا ہے اور بھارت کا جو اسٹیٹ ہے اور دنیا جو کر رہی ہے، ہمیں کیوں منع کر رہی ہے ان تمام چیزوں سے؟ تو کیا یہ کسی جی دباؤ میں آیا ہے؟ ہم اس دباؤ دیکھیں، میں آ گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف اچھی طرح جانتے ہیں میرے ان خیالات کو، اور ہماری آپس میں کبھی بات چیت بھی ہوتی رہتی ہے۔ ان کا وہ بالکل میں یہ کہوں گا کہ سنسیریٹی کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں، اور صرف وہی نہیں، اور بھی بہت لوگ سمجھتے ہیں بڑے سنسیئرلی کہ ہم نے بہت جنگ کر کے دیکھ لی، ہم نے بہت ٹینشن میں وقت گزارا، اب وقت ہے کہ ہم دوستی کا ہاتھ بڑھائیں، یہاں پر امن لے کر آئیں، اور کسی طریقے سے اس پورے خطے کے لوگ جو ہیں وہ ترقی کریں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک اچھا خیال ہے۔ لیکن یہ خیال پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر آپ ہسٹری دیکھیں ہندو کی، اگر آپ ان کی ایکسٹریمزم کے آج کل کے مظاہرے دیکھیں جو وہ کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، جو وہ کر رہے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، تو یہ بہت ہی احسن ایک خیال ہے، بہت اچھا دل میں کسی کی تمنا ہے، پوری ہونے کی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بالکل کلیئر بتا سکتا ہوں۔ لیکن سر یہ کمزوری بھی تو لیں گے نا، وہ انڈین تو اس کو فوراً کمزوری اور اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا ان کا۔ کمزور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نہیں ہیں، کمزوری نہیں ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ میں کیوں کہتا ہوں کہ کمزور ہم نہیں ہیں۔ اس لیے کہ پاکستان واحد ملک ہے جس نے افریت پر، یہ ٹیررزم کی افریت پر قابو پایا ہے، اور آخر عوام اور فوج نے مل کے ہی پایا نا۔ پاکستان نے جو بالکل۔ جواب دیا ہے ہندوستان ایئر فورس کو، وہ آپ کے سامنے ہی ہے نا۔ پاکستان جب انہوں نے کہا تھا میزائل چلائیں گے، تو جو یہاں سے جواب گیا تھا آرمی چیف کی طرف سے کہ ہم ہر ایک میزائل کے جواب میں 3 میزائل چلائیں گے، تو یہ ایسے ہی تھا نا۔ تو میرا خیال یہ کہ وہ ایک اور آپشن کوشش کر رہے ہیں، کر لینے دیجئے، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ حمایت کیجئے کہ وہ کر لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں یہ باور کراتا رہوں کہ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ایسا نہیں ہو پائے گا، ظلم و ستم کشمیر میں بتاتا ہے کہ وہ ایسا نہیں ہو پائے گا، اکثریت جو پاکستانی ہے وہ بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہو پائے گا۔ بہت واضح آپ نے چیز بتا دی۔ اچھا سر، ایک جملہ ضرور پوچھوں گا، جو لوگ یہاں پہ سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہی اسٹیٹمنٹ آرمی چیف نے جو دیا ہے وہ بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کو ملک